اور دعوتوں کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، قربانی کے احکامات کے حوالے سے بھی بات کی. میں چاہتی ہوں کہ عالمہ صفا میں آپ کی سمتا ہوں عیب کے حوالے سے، لیکن میں مفتی صاحب کے پاس بعد میں جاؤں گی. پہلے آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر کوئی عیب ہو، یہ عیب سمجھا دیجئے کہ کون کون سے نقائص اس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر حکم شرع ان جو عیوب ہیں ان تعلق سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چونکہ آپ قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر ایسا جانور پیش کریں گے جو بے عیب ہو. اپنی طرف سے کوشش پوری یہی ہونی چاہیے کہ معمولی سا بھی عیب جانور میں نہ ہو، بہترین جانور ہو اور بغیر عیب کے جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے. اب یہ ہے کہ اگر معمولی سا کوئی عیب ہے تو وہ قابل قبول اس طرح ہے کہ قربانی ہو جائے گی لیکن یہ کام مکروہ ہوگا. اور اگر کوئی بڑا عیب ہے تو اس صورتحال میں پھر یہ قربانی کا وجوب ادا نہیں ہو سکے گا. اس لیے بہت دیکھ کر، اچھی طرح دیکھ کر جانور کو خریدنا چاہیے. اور بڑے جو عیب علماء نے شمار کیے ہیں ان میں سے چند کی میں وضاحت کر دیتی ہوں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ سینگ جو ہیں وہ اگر کسی کے پیدائشی طور پر نہیں ہیں تو اب ایسے جانور کی تو قربانی جائز ہے، لیکن ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہیں، یعنی پہلے تھے لیکن اب ٹوٹ چکے ہیں، اگر معمولی سا بالکل ٹوٹا ہے تو پھر قربانی جائز ہوگی. لیکن اگر پورا سینگ ہی الگ ہو گیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں قربانی کرنا اس جانور کی جائز نہیں ہوگی. پھر مجنون نہیں ہونا چاہیے. مجنون سے مراد یہ کہ کھانے وہ خود جو اس کے سامنے چارہ وغیرہ رکھا ہوا ہے اس کو کھا سکے. اگر اتنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ جنون کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاتا ہے پراپر، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح آنکھیں، اگر وہ جانور بعض اوقات دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کان یا دم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر بالفرض یہ کان اور دم وغیرہ تھوڑے معمولی سا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. پاؤں کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ ایسا عیب ہے اس کے پاؤں میں کہ خود وہ چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی جانور کا کوئی ایک پاؤں ٹوٹ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی کرنے سے وجوب ادا نہیں ہوگا. لہٰذا وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اور وہ اپنے واجب کو ادا کرنے جا رہا ہے تو وہ پھر دیکھ کر، اچھی طرح سوچ کر اور دیکھ کر بہت اچھے طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد ہی جانور کو خریدیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ بعض اوقات قربانی کے وقت میں، یعنی جس وقت وہ قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے اور وہ قربانی کا پورا پروسیس چل رہا تھا، اس دوران اگر یہ جو جانور ہے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مانے نہیں ہے، یہ قربانی بالکل درست ہوگی، وجوب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ بڑے عیب اگر ہوں جانور میں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوتا ہے، وجوب بھی ادا نہیں ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صحیح طور پر دیکھ کر جانور کو خریدا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میں رابعہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر جانور لے کے آئے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ انسان اس کی قربانی نہیں کرتا، تو یہ اس کا دوبارہ فدیہ یہ ہے کہ دوبارہ دوسرا جانور لایا جائے، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے اور گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ لے کے آئے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی.